व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो गाइस आप सभी? तो गाइस आज हम लोग का जो ब्लॉग आने वाला है वो खारगर इज्तिमा का है, क्योंकि जब वो इज्तिमा 3 दिन का था तो 2 दिन हमने और कुछ शूट नहीं किया है। आज लास्ट वाला दिन दुआ वाला दिन, तो आज हम लोग दुआ शूट करने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे। तो गाइस वहाँ पे हमको पार्किंग में हिस्सा मिला है। तो गाइस चलो चलते हैं, अभी बहुत लेट हो चुका है, सुबह में 10 बज चुके हैं, मुझे 9 बजे जाना था, 1 घंटा लेट हो चुका हूँ। चलो जाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन पे और ये हम लोग का काम चालू हो चुका है। हम लोग का काम ये है कि हर किसी को पार्किंग बताना और जो गाड़ी आ रही है उसको अपनी जगह पे पहुंचाना। मतलब जो गाड़ी आ रही है उसको हर किसी को पार्किंग में लगाना। मतलब हम लोग को थाना की पार्किंग है, थाना कल्याण उमरा, तो हम लोग की पार्किंग है। होल्डर का काम तुमने लिए बोला ना, इनका काम इन्होंने ले लिया आज। तो बच गया वो, ऐसा नहीं कहने में करता है क्या होता है। सही बात है, सही बात है। एक्सीडेंट इसमें नहीं रे, इधर से घुस गए, इनका सिग्नल छूट गया ना, ये आ रहे इधर, ये बीच में सब घुस गए। सही बात है, सही बात है, बच गए यार। तो आज इनका काम हम लोग ने ले लिया, मतलब हम 2 है, इनका काम हमने ले लिया आज। नहीं यार, तो फाइनली गाइस हम लोग अभी रोड पे थे पार्किंग केस में, तो अभी वहाँ से हम लोग का काम ख़त्म हो गया। हम लोग है पार्किंग केस में, मेरे साथ है मेरा दोस्त वक्को, क्या बोलता, चुप मत भाईरा। तो अभी हम लोग का हो गया इधर से काम। तो अभी हम लोग यहाँ पार्किंग में थे, अभी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के हम जाएंगे इज्तिमा जहाँ पर है वहाँ पर। तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा एंड तक का, जो दुआ होने वाली है वो भी बताऊँगा, बहुत सी चीज़ बताऊँगा। तो क्या बोलते वक्को भाई, चलने का? फिर चलेंगे भाई, इंशाल्लाह चलने का ना। तो अभी हम लोग है पार्किंग वाले, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।
فائنلی گائز میں نے آپ کو بولا جیسے اجتماع میں ہم لوگ آنے والے پنڈال کے اندر. تو گائز ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں, تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی ادھر خاطرداری ہے. الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اچھی ساری چیزیں ادھر. تو گائز چلو دکھاتا ہوں آپ کو ابھی اجتماع کا ماحول کیسا ہے. الحمدللہ گائز بہت پبلک ہے ماشاء اللہ. تو گائز ابھی عصر کا وقت ہو چکا ہے, عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گائز جو دعا ہونے والی ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ حافظ. تو السلام علیکم گائز. تو گائز ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے, مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور اب تک فائنلی پتہ نہیں چلا کہ دعا کبھی کہ مغرب بات کی ہے کہ عشاء بات کی ہے. تو گائز دعا جیسی بھی ہوں گی جب ہوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دعا ہو رہی ہے. تو چلو گائز اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ کلپ میں. پیچھے اتار دو نا, کوئی ٹینشن نہیں, ادھر رکھ دیتا تو السلام علیکم گائز. تو گائز ابھی مغرب کی نماز ہو چکی ہے, پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ دعا مغرب بعد ہے یا عشاء بعد ہے, اب اسی کا کچھ پتہ نہیں ہے. پر ہاں انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی تو میں آپ لوگوں کو ضرور اس کا نظارہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھنا. ملتے ہیں نیکسٹ کلپ کے ساتھ. گائز فائنلی دعا کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, تو چلو دعا کرتے ہیں اور ملتے ہیں. چلو گائز اللہ حافظ. اور گناہ کو ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں, کرم فرما کر, فضل فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ تمہاری تنہائی سے بھی سے واقف ہے, اے اللہ تو ہماری جلوت سے بھی واقف ہے. کرم فرما کر, فضل فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما, ہمیں اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما, ہمیں اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما, اپنا خوف اور خشیہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ منکرات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اپنے رضا والے کاموں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ وہ ایمان جس کو تو نے ایمان کہا ہے, وہ ایمان جسے تو نے صحابہ کو نوازا ہے, کرم فرما کر, فضل فرما کر ہم اپنے لیے اور ساری امت محمدیہ کے لیے اے اللہ تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ وہ ایمان کامل نصیب فرما, جو ایمان تیری رضا والے کاموں پر ثابت قدم رکھے, وہ ایمان جو تیرے حرام سے ہمیں بچا رہے
دے. یا اللہ وہ ایمان ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما, صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ تقوی اور طہارت, زہد اور عبادت, صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. اے اللہ تو اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما. اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما. ہمیں سے ایک ایک کی پیشانیوں کو پکڑ کر اے اللہ تو خیر کی طرف پھیر دے. قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں, قلوب تیری دنگلیوں کے درمیان میں ہے. تو مقلب القلوب ہے, اس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. اے اللہ تو سب کو جہنم میں ڈال دے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر دے, تو یہ رحمت تنگ نہیں ہے. تو کرم فرما کر, فضل فرما کر. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. تیری ذات عبادت سے مستغنی ہے. اے اللہ تیری ذات عبادت سے مستغنی ہے, تجھے کسی کے بعد دعوت کی ضرورت نہیں ہے. تو کرم فرما کر, فضل فرما کر. اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف کر دے اور امت کی پیشانی کو خیر کی طرف پھیر دے. یا اللہ کرم فرما کر, فضل فرما کر, امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت اجابت امت دعوت دونوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ غیروں کی ہدایت کی طلب امت کے دل میں پیدا فرما دے. غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر, غیروں کے ملک و مال کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر. اے اللہ امت کے دلوں میں ان کی آخرت کا فکر پیدا فرما دے. اے اللہ امت کے دلوں میں ان کی آخرت کا فکر پیدا فرما دے. اے اللہ امت کی اجابت کے دلوں میں, اے اللہ امت کی اجابت کی ہدایت کا جذبہ امت دعوت کے دلوں میں پیدا فرما دے. کرم فرما کر, فضل فرما کر. اے اللہ ساری انسانیت کو قبول کر لے. اے اللہ ساری انسانیت کو قبول کر لے. ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ تفرق کو, تشدد کو اپنے کرم سے ختم فرما. اے اللہ تفرق کو, تشدد کو اپنے کرم سے ختم فرما. کرم فرما کر, فضل فرما کر امت مسلمہ کو اس دعوت کے محنت پر مجتمع فرما. ہر فرد کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی وہ سنتیں جن کو مسلمان صبح شام ذبح کر رہا ہے, کرم فرما کر, فضل فرما کر امت کے دلوں میں یہود و نصارہ کے طریقوں کی نفرت پیدا فرما کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کے دلوں میں دین کی رغبت پیدا فرما. ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کی رغبت پیدا فرما. اے اللہ عبادات کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ نوافل کا شوق, فرائض کا شوق, اپنے سامنے کھڑے ہونے کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما. اپنے ذکر پر اور شکر پر, اے اللہ حسن عبادت پر, حسن تلاوت پر, اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. ہماری غفلتوں کو دور فرما. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کے استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ یہ امت مسلمہ جو تیرے نبی کے فاق و سجود میں آئی تھی, اے اللہ یہ اجلاد کے دہانوں پر کھڑی ہوئی ہے, خود کرم فرما کر, فضل فرما کر ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے. اے اللہ ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے. ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں اے اللہ دینی فضائیں قائم فرما. پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا, شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا, ردت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما. وہاں امن اور سلامتی کے فیصلے فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی مدارس قائم فرما. وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما. امت کو ہمارے مسجد پر مجتمع فرما کر ایک ایک فرد امت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے خدام کی حفاظت فرما. وہ ہمارے علماء اور مشائخ جو اوقات کی حفاظت کی فکر میں ہیں, اے اللہ تو اوقات کی حفاظت فرما. یہ اوقات تیری ملک ہے, یا اللہ تو ان کا محافظ ہے. پورے عالم میں اوقات کی حفاظت فرما. خصوصاً ہمارے اس ملک میں
تمام مساجد کی، مدارس کی اور تمام دینی تحریکوں کی اور ان سے متعلق جتنے بھی اوقاف ہیں، اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر ان کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر مخل کی خیر اندازی سے اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء اور مشائخ جو ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تو قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما۔ اے اللہ مراشدوں کو الہام فرما، اپنے معصیت سے مستغنی فرما کر، اپنی غیب رزقوں کا یقین امت کے دل میں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے عوامی پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ان مدارس کے ذریعے سے سارے عالم سے جہالت کو ختم فرما، امت کے دل میں علم، علماء کی عظمت، علم کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر پوری دنیا میں علم کے حلقے قائم فرما، پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما۔ یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، ہمارے ساتھیوں کی اور پوری امت کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ سنت والی زندگی سے امت کو مزین فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ہی امت کے دل میں پیدا فرما، غیروں کے لباسوں کی، غیروں کے شکلوں کی، غیروں کے طریقوں کی اے اللہ ہر امتی کے دل میں نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما۔ ایک مسلمان کے دل میں خلاف سنت کی کو اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں معصیت بنا دے، اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں خلاف سنت عمل کو معصیت بنا دے، ہر مسلمان خلاف سنت عمل کو معصیت یقین کرنے والا بن جائے۔ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت کے دل میں سنت کی ایسی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ تو وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما، امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، تفرق سے تشتت سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وحدت فکر، وحدت کلمہ پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور امت کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً عالم کے کسی بھی کونے میں یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اور ان پر کفر ظلم ڈھا رہا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ ان کے بچے کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی، مردوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ یہود و نصارہ اور وہ زنادقہ جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے اور ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، جس طرح تو نے ماضی میں اپنی غیبی مددوں سے یا اللہ حق کی راہ کو کشادہ کیا ہے اور باطل کو مغلوب کیا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، جن کے لیے تیرا ہدایت مقدر نہیں ہے ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر اے اللہ حق کی راہ کو کشادہ فرما۔ اے اللہ حق کی راہ کو کشادہ فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر ظالم کے ظلم سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما۔ اور اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر ساری دنیا میں بسنے والے ایک مسلمان کو ظلم کی حمایت میں، ایک پیسے کی حمایت سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ایک پیسے کی حفاظت سے بھی، حمایت سے بھی محفوظ فرما اور ایک پیسے کی مدد سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر امت مسلمہ کی جانی، مالی، عقلی تمام صلاحیتوں کو یا اللہ حق پر لگا دے اور ان کی صلاحیت کو حق طرف پھیر دے۔ یا اللہ اے اللہ ان شامل نہ فرما جو تیرے پر ایمان لائے ہوں اور ان کی صلاحیت باطل کے لیے استعمال ہوں۔ اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی تمام صلاحیتوں کو حق کی طرف پھیر دے۔ اور اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اجتماع میں جس نے جو بھی خدمت کی ہو، اے اللہ جو بھی ہے جس طبقے کا بھی فرض ہے یا اللہ پھر سے دیکھنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو پورے عالم ہدایت کے عام ہونے کا اور پورے عالم میں دین کے قائم ہونے کا اس اجتماع کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ
اس اجتماع کو امت مسلمہ کے ہدایت المجتمع ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو اس کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے، تو ان کے حسن ظن کی لاج رکھ کر، اے اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھ کر اس مجمع میں کسی مخلص کی آمین کی برکت سے اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے متعلقین میں متعلقات میں، ہمارے کام کرنے والوں میں یا عوام میں، اے اللہ جو بھی غیر شادی شدہ ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں ان کے لیے دین کے داعی اور علماء اور حفاظ ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں زندہ لڑکیاں مہیا نہیں ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو اولاد صالح نصیب فرما، ان کو دین کے خدام عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورت پیدا فرما۔ تیرے خزانے بھرپور ہیں یا اللہ تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جناحات مقدمات میں محفوظ ہیں، اے اللہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اور مظلوم ہیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر سارے عالم میں جہاں بھی مظلومین قید میں ہیں اے اللہ ان کو قید سے رہائی عطا فرما، ان کی بہترین ان کی قدم قدم پر نصرت فرما اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ تو ماشاء اللہ فائنلی دعا ہو گئی، ماشاء اللہ دعا بہت اچھی ہوئی۔ ابھی ہم کو پارکنگ کی ذمہ داری ملی تھی تو ابھی ہم جا رہے پارکنگ، تو فائنلی چلو جاتے پارکنگ اور وہاں کا ماحول دیکھتے کیا ہے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ کلپ میں۔ تو فائنلی پارکنگ میں ہم لوگ آ چکے گائز، تو اب یہ پارکنگ خالی ہوئے تلک کا انتظار کرنا پڑے گا، تو چلو کرتے پھر انتظار اور پارکنگ چھوڑتے گائز۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ کلپ۔ السلام علیکم گائز، تو کیسے ہو آپ سبھی؟ تو گائز کل رات میں 3 بجے گھر پہ آیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، جا کے سو گیا تھا۔ تو الحمدللہ دعا بہت اچھی ہوئی، اب پارکنگ بھی پوری کلین کر دی ہم لوگ نے، مطلب ہم لوگ کی جو P9 پارکنگ تھی وہ پوری کلین کر دی ہے۔ تو گائز اچھا لگا بہت، لیکن گائز یہ بلاگ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو اللہ حافظ، ملتے پھر نیو بلاگ کے ساتھ، کمنگ سن گائز۔